جو کمپین دیکھی جس میں مریم نواز صاحبہ جس کمپین کو لیڈ کر رہی تھی، جس میں کہا گیا کہ میں جی بی کے پولیس اہلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں اسلام آباد پولیس پر، میں نے اسی وقت میاں علی اشفاق صاحب سے بات کی، ان کی ٹیم سے بات کی، آج صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں، قدیر صاحب ہیں، سب سے میری بات ہوئی، میں نے کچھ اپنے دوستوں کو لگا دیا کہ سارے ٹویٹس کے وہ ریکارڈ لیں۔ اسی رات اسی دن میں نے اور میاں علی اشفاق صاحب نے اپنے اپلیکیشن دائر کرنی تھی ایف آئی اے کے پاس مریم نواز صاحبہ اور ان لوگوں کے خلاف جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ میں جی بی کے پولیس اہلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں، حالانکہ وہ جی بی کا نہیں تھا، وہ تو اسلام آباد پولیس کا تھا۔ بیان بھی آ گیا۔ ہاں، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں بنا تو پھر یہ کیس ڈال دیا۔ کتنا ضروری ہے، یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی، یہ چلتی رہے گی جب تک کہ ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا۔ ڈنڈا ایک ہی ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو باری باری پھینٹا لگاتا ہے، پہلے ڈیوائیڈ کرتا ہے، پہلے ایک طرف کے لوگوں کو پھینٹا لگاتا ہے، پھر دوسری طرف کے لوگوں کو پھینٹا لگاتا ہے، پھر ادھر لگاتا ہے، پھر ادھر لگاتا ہے۔ جب تک یہ ڈنڈا یا ٹوٹ نہیں جاتا یا ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی، لیکن تب تک چلتی ہے۔ فی الحال تو ڈنڈے کھا رہے ہیں۔ بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے امیزنگ جو آرگومنٹ تھے وہ پیش کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے سارا کیس سمجھ لیا تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح اختلافی آوازوں کو دبا نہیں رہے بلکہ آپ ان کو مزید تقویت بخش رہے ہیں، اور ہمارے حوصلے بڑھ چکے ہیں، ہمارے حوصلے مزید پہلے سے زیادہ توانا ہے۔ ہم یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ جو حق کی بات ہوگی ہم ضرور کریں گے، کیونکہ جیلوں قید و بند کی صحبتیں، جیل جانا، کوڑے کھانا یا پھر اغوا ہونا اب ہمارا کلچر بن چکا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو ٹریپ کر کے پھنسایا گیا، اس میں ہم کاؤنٹر کرنا چاہیں گے اور یہ ڈفرنٹ کیس ہے۔ ان تمام لوگوں نے یہ نیریٹو بلڈ اپ کیا اور جو حقائق ہیں ان کو توڑا مروڑا اور جو ہے اس مقدمے تک وہ لے کے آئے، ان تمام کے خلاف جو ہیں وہ کل ایک اپلیکیشن ایف آئی اے میں دیں گے تاکہ اب ان کی باری ہے، اب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور اس طرح جو مسا شدہ حقائق جو ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے آپ کو سیریسلی وکٹمائز کیا جاتا ہے اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے، یہ سلسلہ اب فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ بالکل میاں صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، ہمیں پہلے پتا تھا، بلکہ ایک رات تو میں بچا ہوں تو سمیع ابراہیم صاحب کی وجہ سے بچا ہوں۔ میں آفس کے باہر واک کر رہا تھا 12:15 بجے، تو سمیع ابراہیم صاحب نے مجھے کال کی 5-6 روز پہلے اور پوچھا کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا میں سر باہر واک کر رہا ہوں۔ کہا واک ختم کرو، فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ، ٹیم جو ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے جرمانہ ہو چکی ہے۔ پھر 2-3 دن میں بچ گیا، ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا اور پوچھا کہ میرے خلاف ایف آئی اے میں پولیس میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو بتائیں، میں فیس کرنے کو تیار ہوں۔ تو بہرحال گرفتار تو ہونا تھا، وہ ہے نا کہ آشنا غم سے ہونا تھا بہت طور ہمیں تم نہ ہوتے تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے۔ اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے نامعلوم جو ہے برے نہیں ہیں، کچھ نامعلوم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ٹیم نکل آئی ہے، تو ان کا بہت بہت شکریہ، اور اکثریت ایسے نامعلوم ہیں جن کے دل صحافیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، آزادیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جن کے دل کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو خیال آیا کہ آپ کو کوئی کردار نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے، میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں صدیق جان ہوں۔ دوسری بات صدیق جان ہے بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ہے اپنا ایک شعر پڑھا، وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس ظلم کی بات ہی کیا، اس ظلم کی اوقات ہی کیا، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، آپ نے دیکھا آج۔ میرے پہ الزام یہ تھا کہ میں نے پولیس والے پہ حملہ کیا، شیل چھینے، بندوق چھینی، ٹھیک ہے، اچھا میں ویسے بالکل، اچھا میں یہاں پہ نا، میں یقین کریں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کا بھی نام لوں گے تو بہت سے اپنی نوکری سے بھی بیچارے چلے جائیں گے، ان پہ پھر کسی وقت ان کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن میں ان سارے صحافی دوستوں کا، ثاقب بشیر صاحب، ان کے دوستوں کا جو یہاں پہ موجود ہے، اور خاص طور پہ وہ 7 سے 10 ہمارے جرنلسٹ دوست جنہوں نے بیان حلفی دیا اور بتایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جن لوگوں نے ٹویٹس کیے، جنہوں نے آواز بلند کی، جو ساتھ کھڑے رہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو سب کا انشاءاللہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ مجھے جیل جا کے اور حوالات میں جا کے پتہ چلا کہ اتنی کوئی بات نہیں ہے۔ کام کرنے میں کیا فرق پڑے گا؟ میرے کام کرنے میں یہ فرق پڑے گا کہ پہلے دیکھتے تھے جیل جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، حوالات میں جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے کسی علاقے میں ایک ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا جا کے پتہ چلا کہ اچھی جگہ ہے۔ اچھا کوئی انویسٹیگیشن میں انہوں نے شیل کا سوال کیا؟ دیکھیں مجھ سے شیل کا سوال تو بالکل ہوا اور کہا کہ آپ کے اوپر الزام یہ ہے۔ دیکھیں سمیع صاحب، میں اس پولیس اہلکار کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں جس کے ساتھ ہم نے انسانیت کے ناطے بھلا کیا، اس کی جان بچائی، اس کو اوپر لائے، وہی میرے خلاف کمپلینٹ بن گیا کہ میں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ میں اس کی مجبوری سمجھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی کا ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی طرف سے اپلیکیشن دے دی گئی ہے، یا اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے بھی کیا، تو مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سمیع صاحب، عمران ریاض صاحب
अनवर भाई, सुबह जब मैं जागा था 18 को जब हम यहाँ से गए और 19 को सुबह मैं जागा, जैसे ही मैं जागा मैंने ट्विटर पे जो कैंपेन देखी जिसमें मरियम नवाज साहिबा जिस कैंपेन को लीड कर रही थी, जिसमें कहा गया कि मैं जीबी के पुलिस एहलकार से शेलिंग करवा रहा हूँ इस्लामाबाद पुलिस पर। मैंने उसी वक्त मियां अली इशफाक साहब से बात की, इनकी टीम से बात की, आज साहब हैं, फयाज साहब हैं, कदीर साहब हैं, सबसे मेरी बात हुई। मैंने कुछ अपने दोस्तों को लगा दिया कि सारे ट्वीट्स के वो रिकॉर्ड लें। उसी रात उसी दिन मैंने और मियां अली इशफाक साहब ने अपनी एप्लीकेशन दायर करनी थी FIA के पास मरियम नवाज साहिबा और उन लोगों के खिलाफ जो ये इल्जाम लगा रहे थे कि मैं जीबी के पुलिस एहलकार से शेलिंग करवा रहा हूँ, हालांकि वो जीबी का नहीं था, वो तो इस्लामाबाद पुलिस का था। बयान भी आ गया। हाँ, तो अब जब इन्होंने देखा कि वो नहीं बना तो फिर ये केस डाल दिया। ठीक है, तो एक हम जरूर कहना चाहते हैं, इमरान आवाज़ से बुलंद कहना चाहते हैं, अदलिया आपका बहुत शुक्रिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपका बहुत शुक्रिया, जवाद साहब जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज थे उनका भी बहुत शुक्रिया। और हम ये समझते हैं कि जज इसी तरह के फैसले करेंगे जिससे मजलूमों की दादरसी होगी और जालिमों को तकवीयत नहीं मिलेगी। आखिरी छोटे आगे शुगर के आखिरी अदालत में जब हम गिरफ्तार हुए ना, तो वहाँ पे मैं और अली वहाँ पे थे, तो मैंने जज साहब को कहा था कि हम दो भरोसों पे बोलते हैं, एक अल्लाह के भरोसे पे और एक अदालत के भरोसे पे। तो हमारा भरोसा मत तोड़िएगा, हमें अदालत से उम्मीद रहती है और अल्टीमेटली आखिर में जाके जहाँ से भी हमें इंसाफ मिलता है वो ये अदालत होती है। ये एक पॉजिटिव चीज है और उम्मीद की किरण भी यही है। और जो लोग ये गिरफ्तारियां करते हैं, ये फसाइयत करते हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये कहीं पे आपको रोकना पड़ेगा और ये काम भी नहीं करेगा। अच्छा, ये आबिद अब्बासी साहब से भी बात कर ले। आबिद अब्बासी आगे हैं, ये भी आ रहे UJ और पिंडी सांबा के साथ बहुत काम किया इन्होंने, सबने काम किया। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो आज यहाँ पर तशरीफ लाए, गुज़श्ता रोज भी तशरीफ लाए। ये जेल, ये अटकड़ियाँ, ये मुकदमात जर्नलिस्टों का रास्ता नहीं रोक सकती। मैं सदीक जान की हिम्मत को, उसके हौसले को दाद देता हूँ। और आज यहाँ पर जो शख्स मौजूद हैं, जिस कदर समी इब्राहिम साहब, अनवर रजा सदर नेशनल प्रेस क्लब, इमरान रियाज साहब और तमाम तर दोस्त जो मियां इशफाक खास शाहिद असलम साहब और मियां अली इशफाक, जिसने भरपूर अंदाज से इस केस को लड़ा, गुज़श्ता रोज जिस तरह दलाइल दिए, और किसी भी जर्नलिस्ट का कोई मसला होता है तो वो मैदान में आ जाते हैं। मैं उनकी जुर्रत को भी सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने भाई सदीक जान को कि वो जिस हिम्मत और हौसले का उनने मुजाहरा किया, इससे तमाम जर्नलिस्टों को हिम्मत मिली है। हम कई दहाइयों से आज़ादी सहाफत की जो जंग लड़ रहे हैं, वो मुसलसल आज भी इस जमहूरी दौर में आमराना सोच के खिलाफ आज भी डटे हुए हैं। मैं अदलिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस हक़ाइक़ की बुनियाद पर केस को मेरिट पर सुनने के बाद इसको खारिज किया और सदीक जान की राही मुमकिन हुई। और ये जो लिख कर दिया बहुत शुक्रिया। सो ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से एक नई मूवमेंट है और इसमें जो आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पहले भी तंजीमों का रोल रहा है? लड़ाई खत्म नहीं जरूरी है, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी जब तक के डंडा हाथ से छूट नहीं जाता। डंडा एक ही हाथ में है और वो सबको बारी बारी फंटा लगाता है। पहले डिवाइड करता है, पहले एक तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर उधर लगाता है, फिर उधर लगाता है। जब तक ये डंडा या टूट नहीं जाता, ये हाथ से छूट नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन तब तक चलती है, फिलहाल तो डंडे खा रहे हैं। लेकिन साफियों ने ये जो अपनी आवाज उठाई और सदीक जान को देखिए, जब सारे इकट्ठे होकर मार खाते हैं ना, तो थोड़ी दर्द होती है। जब अकेले अकेले को मारते हैं तो ज्यादा दर्द होती है। बिल्कुल, इकट्ठे होकर मार खा